السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو another vlog of عشق آتش۔ بیڈ کی پائنٹی سے کمر ٹکا کر بیٹھا وجدان ایک ایک کر کے ملیحہ کی تصویریں دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کا ہر انداز بے خبر تھا اور ہر ادا دل فریب۔ ایک تصویر کو دیکھ کر وجدان کا دل رکنے لگا۔ شانے پر پلو صحیح کرتے ہوئے ملیحہ کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں۔ وجدان کی آنکھوں میں چبھن بڑھ گئی۔ انہی نرم سلاخوں نے تو اسے اسیر کیا تھا۔ نارسائی کے احساس میں الجھ کر اس کے ہاتھوں سے ملیحہ کی تصویریں ایک ایک کر کے کارپٹ پر بکھر گئیں۔ وجدان کی نظر خالی ہاتھ کی ہتھیلی پر پڑی تو وہ غور سے ان خون آلود لکیروں کو دیکھنے لگا جنہوں نے اس کی قسمت بدل دی تھی۔ اگر ہاتھ تھامنے کی یہ سزا ہے تو آپ کو پا لینا واقعی مشکل ہوتا۔ پھیلا ہوا ہاتھ سمیٹتے ہوئے اس نے سامنے دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی پینٹنگ کو دیکھا۔ عشق کے اول و آخر درد ہی درد ہے۔ عشق آتش کو دیکھتے ہوئے ملیحہ کے الفاظ یاد آئے تو اس نے بے ساختہ اپنے رگوں پہ میں سرایت کرتے درد کو محسوس کیا۔ طلب کسک بن گئی تھی اور وجدان کے اندر ڈیرے ڈال کر بیٹھی ملیحہ کو پانے کی آرزو اسے کھو کر ختم ہونے کی بجائے پہلے سے سوا ہو گئی تھی۔ کیا یہ عشق کی ابتدا ہے؟ اس نے حیرت سے سوچا۔ مگر میں تو انہیں ہمیشہ کے لیے کھو آیا ہوں، پھر یہ کیوں کر میرے دل میں سمائے گا؟ عشق حاصل کا نہیں، لا حاصل کا جنون ہے۔ اسے عشق کی نشانیاں بتا رہی تھی۔ وجدان کے اندر لا حاصل کا جنون ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ عشق کا جنم جدائی کی کوکھ سے ہوتا ہے۔ جدائی درد دیتی ہے۔ اب وجدان کے دل میں اس درد کے سوا اور کیا تھا؟ جب یہ درد لہو بن کر جسم میں بہتا ہے تو پھر کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ آج وجدان کے لیے امید ختم ہو چکی تھی۔ عشق وہ آتش ہے جو جلائے تو راکھ نہیں کرتا، فنا کر دیتا ہے۔ لیکن جستجو باقی تھی اور لا حاصل کی جستجو نے وجدان کے اندر الاؤ دہکا دیا تھا جس کے شعلوں میں گھر کر وہ ہر احساس کھوتا جا رہا تھا۔ ہاں، مجھے عشق ہے، اس نے اعتراف کیا تو ملیحہ کا اعتراف کرنا یاد آ گیا۔ مجھے وجدان سے عشق ہے، عشق کی آگ میں جلنا آسان نہیں۔ ملیحہ کے اعتراف نے اس کے ارد گرد اس کے درد کو بڑھا دیا تو اپنی تکلیف کو بھول کر ملیحہ کی تکلیف اس کی زبان کا گلہ بن گئی۔ یا اللہ، عشق کی بھٹی میں سلگنے کے لیے کیا میرا وجود کافی نہیں تھا جو تو نے انہیں بھی اس آگ میں اتار دیا؟ جس انسان کو عشق ہو جائے تو چوٹ دوسرے کو لگتی ہے پر درد سے اپنا جسم کرا اٹھتا ہے۔ دوسرے کی چوٹ کا درد سہنا آسان نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جستجو ہر کوئی نہیں کر پاتا۔ یہ الاؤ اسی لیے ہر بھٹی میں دہکایا نہیں جاتا کہ جس کا سینہ عشق کی بھٹی بن جائے اس کی آنکھوں میں کسی دوسرے کے جلنے کا احساس کر کے اپنی جلن بھولنا بہت مشکل ہے، اور جو بھول جائے وہ عمر بھر جلتا ہے پر آگ نہیں بجھتی۔ آفاق جس وقت وجدان کے گھر پہنچا وہاں ناشتہ شروع کیا جا رہا تھا۔ مزمل اسے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے بجائے ڈائننگ روم میں لے آیا۔ آؤ بیٹا آفاق، ناشتہ کر لو۔ عائشہ مصطفیٰ نے اسے دیکھ کر خالی چیئر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ آفاق نے تو شاید دھیان بھی نہ دیا تھا کہ انہوں نے اس سے کیا کہا ہے۔ آنٹی، وجدان کہاں ہے؟ اوپر اپنے کمرے میں۔ میں اسے ہی ناشتے کے لیے بلانے جا رہی تھی، پھر غور سے آفاق کی اتری شکل کو دیکھ کر بولی، تم پریشان لگ رہے ہو، سب خیریت تو ہے؟ آفاق چھپا نہیں پایا تو سر نفی میں ہلاتا ہوا آہستگی سے بولا، کل رات کو میری کزن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، آج ظہر کے وقت اس کا جنازہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انہوں نے تعصب سے زیر لب پڑھا۔ جنازے میں شرکت کے لیے وجدان کو اپنے ساتھ لینے آیا ہوں، آپ ناشتہ تیار رکھیے، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ وجدان کے کمرے کا دروازہ پوری طرح سے بند نہیں تھا، اس میں جھلی سی بنی ہوئی تھی جس میں سے روشنی چھن کر باہر آ رہی تھی۔ آفاق نے ہاتھ ٹھوک کر پورا دروازہ کھول دیا۔ وہ سر بیڈ کی پائنٹی سے ٹکائے کارپٹ پر بیٹھا چھت کو گھور رہا تھا۔ ملیحہ کی تصویریں اس کے گرد بکھری پڑی تھی۔ آفاق جانتا تھا وجدان کو ملیحہ کے مرنے کی خبر دینا دنیا کا سب سے کٹھن کام ہو سکتا ہے،
مگر پھر بھی وہ حوصلہ کرتا یہاں تک چلا آیا تھا، مگر وجدان کی حالت دیکھ کر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وجدان؟ بڑی دقتوں سے اس نے وجدان کا نام لے کر اسے مخاطب کیا تھا، جو ابھی تک اس کی موجودگی سے بے نیاز تھا۔ وجدان نے نظروں کا زاویہ بدل کر آفاق کو دیکھا، پھر سیدھا ہوتے ہوئے بے اختیار پوچھنے لگا، ملیحہ کیسی ہے؟ آفاق کے لب بھینچ گئے۔ وہ سمجھ نہیں پایا کہ اس سوال کا کیا جواب دے، پھر اسے یہی بہتر لگا کہ اس کے سوال کو نظر انداز کر دے۔ اٹھ کر تیار ہو جاؤ وجدان، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ کہاں؟ اگر کہیں وجدان نے اپنے سوال کے نظر انداز ہونے کو محسوس بھی کیا تھا تو جتایا نہیں۔ تم چلو تو یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ مجھے ساتھ لے جانا ضروری ہے؟ آفاق سمجھ رہا تھا کہ وہ کمرے سے باہر نہیں جانا چاہتا، اسی لیے ٹال مٹول کر رہا ہے، مگر اس کی حالت ایسی تھی کہ وجدان کا خیال کیے بغیر جھنجھلا گیا۔ ضروری نہ ہوتا تو تمہیں لینے نہیں آتا، اور پلیز اب مزید کوئی سوال مت کرنا، میں بہت پریشان ہوں۔ اور پھر وجدان نے کوئی سوال نہیں کیا اور اسی طرح چلنے کو تیار ہو گیا۔ آفاق ڈرائیو کرتے ہوئے خود میں اتنی ہمت جمع کرتا رہا جس سے وہ وجدان کو خبر کر سکے، مگر اپنے الفاظ ہی نہیں مل پائے جن میں اسے ملیحہ کے مرنے کی خبر سناتا۔ وجدان نے بھی کوئی سوال نہیں کیا، گردن جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھتا چپ بیٹھا رہا۔ گاڑی رک چکی تھی۔ وجدان نے کار کا رکنا محسوس کر کے باہر دیکھا تو چونک گیا، پھر اپنے اندازے کی تصدیق کے لیے اس نے بڑے سے لوہے کے سیاہ گیٹ کے بائی طرف بیلوں سے ڈھکی اس سلور جگمگاتی پلیٹ کو دیکھا جس پر سیاہ روشنائی سے کسرِ فاروقی گندا تھا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس نے حیرت سے آفاق کو دیکھا، مگر وہ کوئی جواب دیے بغیر دروازہ کھول کر اتر گیا۔ وجدان کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوئی کہ آفاق کچھ بولنے سے گریز کرنے کے لیے ایسا بہیو کر رہا ہے۔ آفاق کے اتر جانے کے بعد بھی وہ کار میں بیٹھا رہا تو آفاق آگے سے گھوم کر اس کی سائڈ پہ آ گیا اور اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ وجدان نے دیکھا وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا، آنکھوں میں الجھن لیے وہ اتر گیا تو آفاق نے دروازہ بند کیا اور اسے اپنے ساتھ آنے کا کہتے ہوئے اندر پتھریلی روش پر آگے بڑھ گیا۔ وجدان نے اس کی تکلیف میں کسرِ فاروقی کے اندر قدم رکھا تو اسے ایک اور جھٹکا لگا۔ ایک ہی رات میں کسرِ فاروقی کا نقشہ بدل گیا تھا۔ رات کسرِ فاروقی کے در و دیوار سے رنگ و بو کا سیلاب امڑ رہا تھا، لیکن دن کے اجالے میں وہاں ویران ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ رات جن کے خوشگپیوں کے بیچ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اب وہی لوگ سایوں کی طرح بے آواز گردش کر رہے تھے کہ آہٹ بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بارونق چہرے بے رونق ہو چکے تھے، آوازیں سرگوشیوں میں ڈھل گئی تھی۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے کسرِ فاروقی کے اندرونی حصے سے سسکیوں کی آوازیں ابھر جاتی اور لان میں بیٹھے کئی مرد چہرہ چھپا کر اپنی آنکھوں کے گوشوں سے نمی سمیٹنے لگتے۔ تھوڑا آگے جا کر وجدان کی نظر اس گوشے پر پڑی جہاں ٹیبلوں کو ڈھیر کی صورت جمع کر کے ان پر کرسیاں الٹ کر رکھی ہوئی تھی، اور ان کے آگے ہی لان کی گھاس پر دری ڈال کر قالین بچھے تھے جن پر چاندنی بچھائے بیٹھے لوگ ہاتھوں میں سپارے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ انہی لوگوں کے درمیان وجدان نے بابا جان کو بیٹھے دیکھا تھا۔ رات کو وجدان نے جب انہیں دیکھا تھا تو وہ سر اٹھائے پرتمکنت انداز میں بڑی شان سے نور الہدا کو لیے اسٹیج کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے قدموں کی دمک محسوس کی جانے والی تھی۔ جب وہ خاص انداز میں گردن کو اٹھا کر بے تاثر نظر سے کسی کو دیکھتے تو بیچارہ بلا وجہ ہی مروب ہو جاتا، مگر اب تو ان کی گردن اس قدر جھکی ہوئی تھی کہ تھوڑی سینے کو پہنچی ہوئی تھی۔ کمر میں خم ڈال کر بیٹھے ان کے دو شانوں آگے کو ڈھلک گئے تھے۔ ہمیشہ بے تاثر رہنے والی ان کی آنکھوں میں بے بسی انتہا کو پہنچ رہی تھی۔ وہ رو نہیں رہے تھے، پھر بھی وجدان نے اندازہ لگایا کہ اب تک کی عمر میں بچا کر رکھے سارے آنسو وہ کل رات کو بہا چکی ہیں۔ آخر ایسی کیا واردات ہوئی ہے؟ اس نے حیرت سے سوچا اور اگلے ہی پل اس کی حیرت کئی گنا بڑھ گئی۔ نور الہدا بابا جان کے پاس آئے اور گھٹنے ٹکا کر بیٹھتے ہوئے سرگوشی میں ان سے کچھ کہنے لگے۔ وہ ابھی بھی رات والے کپڑوں میں تھے، مگر اب ان کے سوٹ کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ اس ابتری کے باوجود ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، پھر بھی وجدان نے ان کے وجود سے لپٹے کسی دکھ کو محسوس کر لیا تھا۔
اور اس احساس کے ساتھ ہی اس نے حیرت سے سوچا، کل ہی تو ہادی بھائی کو منچاہی ہستی کا ساتھ ملا ہے، کم از کم آج تو انہیں اس حال میں نہیں ہونا چاہیے۔ تبھی چلتے چلتے وجدان کو ٹھوکر لگی تھی اور وہ لڑکھڑا کر گھٹنوں کے بل گر پڑا، مگر فوراً ہی ایک ہاتھ زمین پر رکھ کر سنبھلتے ہوئے اس نے اٹھنا چاہا، پر اچانک ہی اس کا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ سنبھل کر اٹھتے ہوئے اس نے سامنے دیکھا تو اس کی نظر چارپائی پر سفید کفن میں لپٹی ملیحہ کے بے جان چہرے پر پڑی تھی۔ وہ پتھر کیسے نہ ہوتا؟ اس نے زور لگا کر سینے میں اٹکے سانس کو اندر کھینچنا چاہا تو اس پر کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ کھانستے کھانستے اپنے بازو پر کسی کا ہاتھ محسوس کر کے اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو آفاق اس کے پاس تھا۔ آفاق آہستگی سے کہنے لگا، کل تمہارے جانے کے بعد اچانک ہی ملیحہ کی حالت بگڑ گئی تھی اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہم اسے فوراً ہی ہسپتال لے کر گئے، مگر اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ وہ اب کھانس نہیں رہا تھا، بلکہ یوں آفاق کو دیکھ رہا تھا جیسے اس کی زبان سے نکلے لفظ اس کے لیے نامانوس ہوں۔ آفاق نے اس کا چہرہ دیکھا، پھر اپنا بازو اس کے کندھوں پر پھیلا کر دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر بہت واضح الفاظ میں بولا، ملیحہ مر چکی ہے وجدان، اور اسی دن اسی پل وجدان بھی مر گیا۔ بھائی صاحب، جنازے کا وقت ہو رہا ہے، اب میت اٹھانے کی اجازت دے دیجیے۔ بس ایک منیر حسین ہی تھے جو نہ جانے کیسے خود کو سنبھالے ہوئے تھے، باقی بڑی ماموں کی حالت بھی بابا جان سے مختلف نہیں تھی۔ بابا جان کا ضبط چور چور ہو گیا۔ میری بیٹی کو مجھ سے جدا نہ کرو منیر حسین۔ بیٹی تو کب کی جدا ہو گئی صاحب، اب تو بس خاک کا پتلا بچا ہے جسے خاک میں لٹانا ہے، انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ عورتیں لاؤنج کے کارپٹ پر چاندنیاں بچھائے سپارے پڑ رہی تھیں۔ آفاق نے صوفے کے پاس رک کر آہستہ سے سمیرا کو آواز دی، تم سب آ کر آخری بار ملیحہ کا چہرہ دیکھ لو، پھر تھوڑی دیر میں اسے مسجد لے جائیں گے۔ اس کی آنکھیں چھلکنے کو بےتاب ہوئیں، مگر وہ پلکیں جھپک کر آنسوؤں کا راستہ روکتی سر ہلا کر واپس پلٹ گئی۔ جنازے کو تو اٹھنا ہی تھا، مگر وہ اٹھ رہا ہے یہ سن کر کہرام مچ گیا۔ ملیحہ کو زندگی میں تو سکون نہ ملا، لیکن مر کر بھی اس کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ وجدان نے سر اٹھا کر نور الہدا کو دیکھا جو اچانک ہی بہت بے چین سے ہو گئے تھے۔ اگر وہ اتنے بدقسمت نہ ہوتے تو آج کا دن ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہوتا، مگر میں نے ایک دعا بھی کی تھی کہ میری خوشی کی خاطر اپنا دکھ سہنے کا حوصلہ رکھنے والے کو کبھی دکھ نہ ملے۔ میں اس کا ساتھ چھوڑنے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں جو مجھے ساتھ چھوڑ کر جانے کی اجازت دے رہا ہے؟ الفاظ جو ایک پل کے لیے وجدان کی سماعتوں کا پیچھا نہ چھوڑتے تھے اس کے ذہن میں گونج گئے۔ وہ بے اختیار ملیحہ سے گلہ کرنے لگا، آپ تو اپنی ہی دعا کا بھرم نہیں رکھ پائیں، ہادی بھائی کا ساتھ کیا نبھاتی؟ اس نے ابھی تک اپنے دل میں جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا کہ وہاں کتنی تباہی پھیلی ہے اور آیا کچھ بچا بھی ہے کہ نہیں۔ وہ بس نور الہدا کو سوچ رہا تھا، کیونکہ ملیحہ نے نور الہدا سے آگے کچھ نہیں سوچا تھا۔ آپ کی ادا بہت ظالم ہے ملیحہ۔ اس نے کفن کی چادر سے جھانکتے ملیحہ کے چہرے کو دیکھا۔ کل وہ جدائی کا حکم سنایا تھا اور آج ہادی بھائی سے جدا ہو گئی۔ آپ کو نہ مجھ پہ ترس آیا اور نہ ہادی بھائی پر۔ وجدان کی آنکھیں نم ہو گئیں تو ملیحہ کا چہرہ اس کی نظروں میں دھندلا گیا، اور اس خیال سے کہ آج آخری بار اس کی نظریں ملیحہ کو چھو رہی ہیں، اب یہ نظارہ آنکھوں کو پھر نظر نہیں آئے گا۔ کاش وہ کہیں سے آ جائے، ایک بار سہی، آخری بار سہی، میں اسے جی بھر کے دیکھ تو لوں۔ اب ایک عمر اس کے بغیر گزارنی ہے، کوئی تو سہارا ہو۔ ملیحہ کو جی بھر کر دیکھنے کی خواہش پر اس کے وجدان سے کہے آخری الفاظ وجدان کو یاد آ کر بے چین کر گئے۔ کیا وہ بھی اس وقت اسی طرح تڑپی ہوں گی جیسے آج میں تڑپ رہا ہوں؟ آج کوئی جا کر اس سے پوچھے اپنی پوری زندگی میں سے صرف ایک پل مجھے نہیں دے گا،
ایک پل، صرف ایک پل مجھے دے دیں، ایک بار مجھ سے ملنے آ جائے، بس ایک بار۔ میں اپنی پوری زندگی آپ کو دے دوں گا ملیحہ، اپنی ہر سانس آپ کے نام لکھ دوں گا، بس ایک بار لوٹ آئے، بس ایک بار۔ اس کے دل میں ہر طرف فریادیں مچل اٹھی۔ اٹھو اظہر، کیا بیٹی کو کندھا نہیں دو گے؟ ملک ناصر نے یہ کیا کہہ دیا تھا؟ بابا جان تو دیوانوں کی طرح اپنا سر پیٹنے لگے۔ میں مر جاؤں گی بابا جان۔ کتنے مان سے اس نے اپنے باپ سے جان بخشی کی درخواست کی تھی۔ مر جاؤ گی تو تمہیں کندھوں پر اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے دفناؤں گا۔ اپنی بیٹی کے لیے کہے گئے الفاظ کتنے شفاف تھے، بابا جان کو اب احساس ہوا تھا۔ رہنے دے ملک انکل، پھپھا جان سے نہیں ہوگا، آفاق نے ان سے کہا۔ وجدان اٹھ کر ملیحہ کے سرہانے بائیں جانب آ کھڑا ہوا۔ نور الہدا کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا، ورنہ وہ وجدان کو پہچان جاتے، لیکن وہ حیران ہوئے تھے کہ جلتی آنکھوں اور دہکتے چہرے والا یہ شخص کون ہے جسے ملیحہ کی موت پر اتنا دکھ ہوا ہے کہ صبح سے بیٹھا پاگلوں کی طرح ملیحہ کو دیکھے جا رہا ہے، اور اب اپنے حلیے سے دیوانہ نظر آتا وہ شخص حقدار کی طرح ملیحہ کو کاندھا دینے آ گیا تھا۔ یہ حیران ہونے کا وقت نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی حیرت کو جھٹک دیا، پھر چاروں ایک ساتھ جھکے اور ملیحہ کا جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ کلمے کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ آج وہ قصر فاروقی سے رخصت ہو رہی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ 20 سالوں پر محیط اس کی زندگی کی داستان اچانک ہی ایک موڑ پر آ کر ختم ہو گئی تھی۔ اسے کہتے ہیں زندگی، اور یہ ہوتی ہے موت، ایک بے وفا، دوسری بے رحم، اور کیا بے بسی ہے کہ فرار دونوں سے ہی نہیں۔ زندگی صفاق لگے تو موت کے آنچل میں چھپ جاؤ، لیکن اگر مر کر بھی سکون نہ ملے تو کاش کوئی تیسرا دروازہ بھی ہوتا۔ قبر تیار ہو چکی تھی، ملیحہ کا جنازہ قبر کے پاس اتار دیا گیا۔ آفاق نے وجدان کو اشارہ کیا تو وجدان کو ملیحہ کا منہ موڑنا یاد آ گیا، اور وہ چپرے بھینچ کر نفی میں سر ہلاتا پیچھے نکل گیا۔ آفاق ایک نظر اسے دیکھ کر جنازے کے پاس آ گیا، پھر کمر کے گرد بندھے کپڑے سے پکڑ کر نور الہدا اور سمد کے ساتھ مل کر احتیاط سے ملیحہ کے جسم کو قبر کے اندر کھڑے جنید اور منیر حسن کے ہاتھوں میں پکڑا دیا۔ پھر وہ اور نور الہدا بھی قبر میں اتر آئے۔ تم سفید رنگ مت پہنا کرو، اس رنگ میں تم اتنی پیاری لگتی ہو کہ ڈر لگتا ہے تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ کفن کی سفید چادر اس کے چہرے پر سے ہٹاتے ہوئے نور الہدا کے ہاتھ کانپ گئے۔ انہوں نے غور سے اس کی طرف دیکھا، لیکن آج انہیں ملیحہ سفید رنگ میں بالکل اچھی نہیں لگی۔ انہیں بے ساختہ وہ رات یاد آ گئی جب ان کا انتظار کرتے وہ تھک کر سو گئی تھی۔ سوتے ہوئے اس کے چہرے پر کتنی معصومیت تھی، اور وہ نرم سا تاثر جو سوتے جاگتے ہر حال میں اس کے ساتھ رہتا تھا۔ موت کے کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی وہ نرمی، وہ حلاوت اور وہ معصومیت اس کے چہرے پر تھے۔ نور الہدا کو لگ رہا تھا جیسے وہ آج بھی تھک کر سو گئی ہو، مگر آج یہ تھکن زندگی کی تھی۔ میں تمہارے سحر سے آزاد نہیں ہونا چاہتا۔ انہوں نے نرمی سے ملیحہ کے پلکوں کو چھوا۔ میری زندگی سے تو جا رہی ہو، بس اتنا احسان کرنا، میرے دل سے کبھی نہ جانا۔ اپنی یاد کا ایک چراغ جلا کر میرے دل کے طاق پر رکھ دینا، میں اسی روشنی میں جینے کی وجہ ڈھونڈ لوں گا۔ ان کے دل کو کچھ ہوا تھا، اور وہ تیزی سے پلٹ کر قبر سے باہر نکل آئے۔ گھوڑکل بیلچوں کی مدد سے مٹی قبر میں بھر رہے تھے، اور وجدان دفن ہوتا جا رہا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر لگی اور ملیحہ کا قیامت تک کے لیے سورج سے پردہ ہو گیا۔ اس کی ادھوری محبتیں، نامکمل آرزوئیں اور ٹوٹے خواب اس کے جسم کے ساتھ ہی من و مٹی تلے دفن ہو گئے۔ اپنے جذبوں کی سلیب آپ اٹھائی ہم نے، زندگی سن تو سہی کیسے بتائی ہم نے۔ مڑ کے دیکھا تو رہے زیست کو تنہا پایا، تب یہ معلوم ہوا عمر گوائی ہم نے۔ نور الہدا قبرستان سے نکلے تو گھر نہیں آئے، بلکہ وہیں سے ملک انکل کو بابا جان کا خیال رکھنے کو کہہ کر سکون کی تلاش میں جانے کن رستوں پر نکل کھڑے ہو گئے، مگر سکون کبھی ڈھونڈنے سے ملا ہے؟ انہیں گھر جانے کے خیال سے وحشت ہو رہی تھی، مگر کب تک گھر نہ جاتے۔
گھر کی چوکھٹ پر قدم رکھتے ہی انہوں نے لاشعوری طور پر سامنے لاؤنج میں رکھے صوفے کی طرف دیکھا۔ ان کی نظر کی عادت ہو گئی تھی، وہ جیسے ہی انٹرنس کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھتے ان کی نظر سامنے کو اٹھ جاتی، اور ملیحہ جو روز لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی ان کی واپسی کا انتظار کر رہی ہوتی، ہر روز کئی جانے والے استقبال اس انداز میں ہوتا تھا جیسے وہ ہفتوں بعد گھر لوٹے ہوں۔ وہ ایک ہاتھ لاک پر رکھے ابھی تک دروازے میں کھڑے تھے، جیسے منتظر ہوں کہ ملیحہ کسی کونے سے نکل کر اچانک ان کے سامنے آ جائے گی۔ تم کیوں مر گئی ملیحہ؟ یہ سوال اس وقت انہیں بے چین کیے ہوئے تھا، لیکن جواب نہیں ملا۔ لاؤنج میں رکھے صوفے سے نظر بچا کر سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے تک آئے۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا مگر اسے گھما نہ سکے۔ وہ جانتے تھے جیسے ہی وہ ہینڈل گھما کر دروازہ کھولیں گے، دروازے کے اوپر رکھی ٹوکری میں ملیحہ کے استقبال کے منتظر گلاب کے ڈھیروں پتیاں ان پر برسنے لگیں گی۔ کارپٹ پر بچھے پھول جو ملیحہ کے پیروں کو چھونے کی آس میں تھک کر اب مرجھا گئے تھے، ان کے بھاری بوٹوں کے تلے چھرمرا جائیں گے۔ وہ بھلا کیسے اس شور کو سن پائیں گے؟ اور وہ شام جو اگر جاتی تو بڑی حسین تھی، اس کے حسن کو دو آتشہ بنانے کی خاطر اپنے وجود کی قربانی دینے والی کینڈلز، جن کا موم کل ملیحہ کو وصل کے لیے سجائی گئی سیج میں نہ پا کر دکھ سے پگھلتا قطرہ قطرہ یوں ٹپکا تھا جیسے کسی آنکھ سے آنسو۔ اور پھر شب وصل میں اجالے بھرنے کے لیے جلائی گئی موم بتیاں شب فرقت کے دروازہ بھیڑا ہوا تھا، جسے نور الہدا نے دونوں ہاتھوں سے پٹ تھام کر کھول دیا۔ کمرے کی فضا ساکت تھی۔ نور الہدا نے آنکھیں بند کی اور گہرا سانس لے کر ملیحہ کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہا جو کمرے میں ہر جانب بکھری تھی۔ پھر آنکھیں کھول کر کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ یہی تو وہ گوشہ تھا جہاں ملیحہ نے اپنی مختصر سے زندگی کا زیادہ تر وقت گزارا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انسانوں پر ہی نہیں چیزوں پر بھی اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ ملیحہ انہی لوگوں میں سے تھی جن کی چھاپ بہت گہری ہوتی ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ نور الہدا کو کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ محسوس ہوا جیسے ملیحہ کہیں آس پاس ہی ہے، اور اس احساس سے ان کے اعصاب پر سکون ہونے لگے تھے، جیسے جلتے الاؤ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑ گئے ہوں۔ نور الہدا نے آگے بڑھ کر بالکنی کا دروازہ کھول دیا۔ ایک سرد ہوا کا جھونکا نور الہدا سے ٹکراتا ہوا اندر کمرے میں داخل ہوا۔ انہوں نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا جہاں 14ویں کا چاند جگمگا رہا تھا۔ وہ جانتے تھے ملیحہ چاندنی راتوں کی دیوانی تھی، خاص طور پر 14ویں کے چاند سے اسے عشق تھا۔ 14ویں کے چاند کی خوب چمکتی چاندنی میں وہ کمرے میں بند ہونے کے بجائے جھولے میں آ کر لیٹ جاتی اور چاند کو محویت سے دیکھتے دیکھتے سوچا کرتی تھی، آج اسے نہ پا کر چاند نے کیا سوچا ہوگا۔ جھولے کے پاس کھڑے وہ سوچ رہے تھے، کتنی دور چلی گئی ہو ملیحہ، چاند سے بھی دور۔ خالی جھولے کو دیکھ کر وہ یاسیت میں ڈوب گئے۔ میں نے کب قربتوں کی خواہش کی تھی، لیکن کبھی یہ بھی تو نہیں چاہا تھا کہ تم دور یوں کہ عذاب بخش دو۔ اب یہ نظر تمہیں کہاں ڈھونڈے۔ وہ مڑے اور واپس کمرے میں آ گئے۔ اپنا دھیان بٹانے کے لیے وہ ملیحہ کے اسٹوڈیو میں آ گئے۔ دیوار کے سہارے رکھے کینوس کو اٹھا کر قریب سے دیکھنے لگے۔ بالکنی سے آتے تیز ہوا کے جھونکے نے ایزل پر لگے کینوس کو ڈھانپے باریک شیٹ کو اڑایا تھا۔ نور الہدا بے ساختہ متوجہ ہو گئے اور نیٹ کا کور ہٹا کر کینوس کو دیکھنے لگے، جس پر بنا ادھورا پورٹریٹ ابتدائی مراحل میں ہی نامکمل چھوڑ دیا گیا تھا۔ اپنی انگلیوں سے کینوس کو چھوتے وہ عجیب سے احساس میں گھر گئے۔ ملیحہ کی آخری تخلیق، لیکن ادھوری۔ شاید زندگی نے اس تصویر کو مکمل کرنے کی مہلت نہیں دی۔ صرف یہ تصویر ہی کیوں، وہ تو سب کچھ ادھورا ہی چھوڑ گئی۔ اتنے اچانک رختے سفر باندھا کہ یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ پورٹریٹ کو دیکھتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ اچانک کسی چیز نے انہیں چونکایا تھا۔ وہ غور سے پورٹریٹ کو دیکھنے لگے۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ چہرہ تصوراتی نہیں ہے، بلکہ اس نقوش کے مانوس لوگ تھے، مگر اتنے مبہم تھے کہ نور الہدا پہچان نہیں پائے۔ لیکن انہیں یقین تھا کہ وہ اس چہرے کو دیکھ چکے ہیں۔ کہاں؟ انہیں کوشش کے باوجود یاد نہیں آیا۔
تو اس احساس کو جھٹک کر وہاں سے ہٹ گئے اور چلتے ہوئے اس کے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئے۔ پھر یوں ہی ٹانگ لٹکائے وہ پیچھے کو لیٹ گئے۔ نور الہدا نے حساب لگایا، بے یقینی کہ اس کیفیت کو جھیلتے ہوئے 24 گھنٹے گزر گئے تھے، جبکہ ہر گھڑی انہیں لگ رہا تھا کہ بس اگلے ہی پل جان جسم سے نکل جائے گی۔ تمہاری محبت دیکھ لی نور الہدا، خود پر طنز کیا۔ کہتے تھے ملیحہ کے بغیر ایک پل بھی نہ رہ پاؤ گے، اور اب دیکھو 24 گھنٹے گزر چکے ہیں اور سانس اب بھی باقی ہے۔ مگر صرف سانس ہی تو باقی ہے، ان کے دل نے شکستہ انداز میں کہا تھا۔ انہوں نے سن کر پلکیں موند لیں۔ ان کے اعصاب تو پہلے ڈھیلے پڑ چکے تھے، پلکیں بند کی تو جلتی ہوئی آنکھوں کو قرار آ گیا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر تکیہ اٹھایا، تکیے کے نیچے ایک ڈائری رکھی تھی۔ نور الہدا حیران ہوتے اٹھ بیٹھے اور ہاتھ بڑھا کر ڈائری اٹھا لی۔ وہ چھوٹی کتاب کے سائز کی ریڈ کور والی ڈائری تھی، جس کے چکنے صفحوں کے درمیان ایک گولڈن کلر کا پین اس طرح سے پھنسا تھا جیسے کوئی لکھتے لکھتے کسی کام سے اٹھ کر گیا ہو۔ انہوں نے ڈائری کھول کر پہلے صفحے کو دیکھا جس پر ملیحہ کا نام لکھا تھا۔ وہ اور بھی حیران ہو گئے، ملیحہ ڈائری لکھا کرتی تھی؟ یہ بات نور الہدا کے لیے نئی تھی۔ انہیں کبھی بھی ملیحہ کی سعادت کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا تھا، بلکہ یہ بات تو کسی کے بھی علم میں نہیں تھی، شاید بابا جان کے علم میں بھی نہیں تھی۔ ایک تجسس سا ہوا کہ وہ اس ڈائری میں کیا لکھتی تھی، دیکھنا تو چاہیے۔ انہوں نے سوچا اور جوتے اتار کر آرام سے نیم دراز ہوتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ روشن کیا اور ڈائری کھول کر پڑھنے لگے۔ نور الہدا جانتے تھے ملیحہ کی زندگی میں کئی خلا تھے، اور انہیں لگتا تھا کہ ملیحہ نے ان خلاؤں میں جینا سیکھ لیا تھا، اور ایسا لگنے کی وجہ بھی تھی۔ نور الہدا نے ہمیشہ اسے پرسکون دیکھا تھا۔ وہ ایسے شو پیس کی طرح لگتی تھی جسے لوگ ڈرائنگ روم میں سجا کر بھول جاتے ہیں۔ پھر یہ تو پتہ رہتا ہے کہ یہیں کہیں ایک شو پیس رکھا تھا، مگر رک کر اسے دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور وہ شو پیس بھی کبھی اس بے توجہی کا گلہ نہیں کرتا۔ بابا جان نے کبھی بھی ملیحہ کو شو پیس سے زیادہ کی اہمیت نہیں دی۔ وہ آس پاس ہے، اتنا کافی ہے۔ وہ کس حال میں ہے یہ جاننا ضروری نہیں۔ نور الہدا کو لگتا تھا ملیحہ نے شو پیس کی طرح ہی بابا جان کے نو لفٹ والے رویے کو قبول کر لیا تھا، لیکن ملیحہ شو پیس نہیں تھی۔ اس نے کبھی کہا نہیں تھا، مگر اسے بابا جان کی بے توجہی کا گلہ تھا اور اپنی تنہائی سے شکایت۔ بابا جان تو حاوی رہنا پسند تھا اور ملیحہ کے مزاج میں پسپائی تھی۔ جب بھی اس کا آمنا سامنا بابا جان کی سخت گیری سے ہوا، اس نے بہت آسانی سے ہار مانتے ہوئے قدم پیچھے لے لیے، اور ٹکراؤ کے امکانات کم کرنے کے لیے اس نے بابا جان کے مزاج کو اپنا لیا تھا، لیکن اپنی ذات کی نفی نہیں کر پائی جس نے اس کے اندر کشمکش کو جنم دیا تھا، اور یہی کشمکش ملیحہ کی زندگی کی سب سے بڑی تکلیف تھی، اور نور الہدا نے اس کی تکلیف کو آج جانا تھا، جب اسے اس دنیا کو چھوڑے 24 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے تھے۔ ملیحہ کی اداسی، ملیحہ کی ناراضی، ملیحہ کی محرومیاں۔ اب جب کہ نور الہدا اس کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، ملیحہ کی ڈائری کو پڑھ کر ہی نور الہدا کو ملیحہ کی گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ لیکن قدرت اچانک ہی ملیحہ پر مہربان ہو گئی، اور وہ جو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کے لیے ترستی تھی، اس کی زندگی میں ایک ساتھ دو روزن کھلے تھے، ایک نور الہدا فاروقی اور دوسرا وجدان مصطفیٰ۔ نور الہدا اس نام کو پڑھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں تو کبھی احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ ملیحہ کی زندگی میں کوئی اور بھی ہے۔ یہ شخص مجھ سے سب کروا لے گا جو میں کبھی کرنا نہیں چاہتی، جسے کرنے کی مجھ میں ہمت بھی نہیں۔ مجھے لگتا ہے میں دائرے میں قید ہو گئی ہوں۔ جس بھی راستے پر قدم بڑھاؤں گی اس کے آخری سرے پر وجدان کو ہی کھڑا پاؤں گی۔ ملیحہ کبھی کسی کے لیے بے اختیار بھی ہوئی تھی؟ نور الہدا کو یقین ہی نہیں آیا۔ پھر ملیحہ کے آگے آگاہی کا پل نور الہدا پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ گیا۔ نور الہدا کے لیے ایک ایک لفظ میں حیرتوں کا جہان آباد تھا۔ وہ بے اختیار ہی صفحے پلٹتے چلے گئے اور آنکھیں تحیر سے پھیل گئی، مگر وہ فون کال، وہ رک گئے۔ آگے صفحے سادہ تھے، نہ بھی ہوتے تو نور الہدا میں اب اور ہمت نہیں بچی تھی۔ ڈائری ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پر جا گری۔ انہیں ایک دم سے ہوا میں آکسیجن کی کمی کا احساس ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر بالکنی میں آ گئے۔
تو کیا ملیحہ وجدان سے محبت کرتی تھی؟ نور الہدا نے تھک کر بالکنی کی گرل سے ٹیک لگا لی اور سر جھکا کر بائیں کندھے سے ذرا نیچے اپنی شرٹ پر کاجل کے اس نشان کو دیکھا جو ملیحہ کی آنکھ سے بہہ کر ان کی شرٹ میں جذب ہو گیا تھا۔ ان کے دماغ پر چھائی دھند چھٹنے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے اس نشان پر انگلیاں پھیرتے ان کا ذہن بہت تیزی سے تانے بانے جوڑ رہا تھا۔ ایگزیبیشن کی رات ملیحہ نے بابا سے وجدان کا ذکر کیا تھا اور ان کی ناراضی کے اظہار پر اس نے کھل کر وجدان سے محبت کا اعتراف کیا، تو بابا جان نے اس پر نور الہدا کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ مسلط کر دیا۔ بے شک وہ اس بارے میں نور الہدا کا عندیہ بہت دن پہلے لے چکے تھے، لیکن ملیحہ کو یہ فیصلہ سزا کی صورت ہی سنایا گیا تھا۔ اب نور الہدا کے سمجھ میں آ رہا تھا کہ بابا جان نے صرف 3 دن کے وقفے سے تاریخ کیوں طے کی تھی۔ وہ ملیحہ کو موقع نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن ملیحہ نے کسی موقع کا انتظار نہیں کیا اور زندگی میں پہلی بار وہ بابا جان سے اختلاف کی جرت کرتے ہوئے وجدان سے ملنے جا پہنچی۔ اگر وجدان اس دن اسے مل جاتا اور اس کا ساتھ دینے کو تیار بھی ہوتا تو باپ بیٹی کے بیچ سرد جنگ کا آغاز ہو جاتا۔ اس جنگ میں جیت کس کی ہوتی کہنا مشکل ہے، لیکن پھر ملیحہ کسی بھی وقت پر وجدان سے دستبردار نہیں ہوتی۔ لیکن وہ وجدان سے نہیں مل پائی، اور جب گھر آئی تو سب رشتہ دار اس کی منگنی میں شرکت کرنے آ پہنچے تھے۔ ملیحہ کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے، وہ جو ساری عمر خود پر جبر کر کے جان سے بلا مقابلہ ہار مانتی آئی تھی، پہلی بار اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان کے فیصلے کے خلاف کھڑی ہوئی تھی۔ لیکن قسمت نے اسے اسی فیصلے کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مگر اس رات وہ فون کس کا تھا؟ نور الہدا سوچنے لگے اور سوچتے سوچتے ان کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ ملیحہ کو خوش رکھیے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان کا خیال رکھے بغیر آپ خوش رہ ہی نہیں سکتے۔ انہیں وہ لڑکا یاد آیا جس نے شادی کی رات سٹیج پر آ کر انہیں مبارکباد دی تھی۔ نور الہدا سوچنے لگے انہیں ہادی بھائی کہہ کر پکارنے والا اجنبی کون تھا جو انہیں اتنی گہرائی سے جانتا تھا۔ نور الہدا یہ یاد آ گیا کہ یہ وہی لڑکا تھا۔ اس نے ملیحہ کے جنازے میں شرکت کی تھی۔ سب لوگ کندھا بدل کر ہٹتے جا رہے تھے، مگر وہ شخص تمام راستے ملیحہ کی میت کو کندھے پر اٹھائے چلتا رہا، اور جب ملیحہ کی تدفین مکمل ہو چکی تھی انہوں نے آفاق کو اسے کہتے سنا، کیا تم یہاں کچھ دیر ٹھہرنا چاہو گے؟ اور اس نے کہا، مجھے روح سے غرض تھی اور یہاں جسم رکھا ہے، ٹھہر کر کیا کروں گا؟ آؤ آفاق، اب یہاں سے چلنا چاہیے۔ وہ کون ہو سکتا ہے جسے ملیحہ کے مرنے پر اتنا دکھ ہوا تھا؟ اچانک ہی ان کے ذہن میں ایک اور جھماکا ہوا۔ وہ تیزی سے چلتے ایزل کے سامنے آ گئی۔ اپنی یادداشت میں محفوظ چہرے کو نور الہدا نے پورٹریٹ سے ملا کر دیکھا۔ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ وہ شخص وجدان مصطفیٰ ہی تھا، اور اگر وہ شادی کی رات قصر فاروقی میں آیا تھا تو منگنی کی رات ملیحہ کے لیے آنے والا فون بھی اسے نے کیا ہوگا۔ مگر اس وقت تک بات ملیحہ کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ نور الہدا نے اپنا چکراتا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بال مٹھیوں میں جکڑ کر بھینچ ڈالے۔ 24 گھنٹوں سے ایک ہی سوال ان کے ذہن میں چکرا رہا تھا، ملیحہ کیوں مر گئی؟ انہیں جواب مل گیا تھا۔ کیوں ملیحہ، کیوں؟ وہ درد کی شدت سے چلا اٹھے، تم جانتی تھی کہ اس کے بغیر مر جاؤ گی، تو کیوں کی یہ خودکشی؟ ایک بار تو کہا ہوتا تمہیں وجدان چاہیے، خدا کی قسم میں تمہیں وجدان لا دیتا۔ کہا تھا تم سے تمہاری مسکراہٹ مجھے اپنی محبت سے زیادہ عزیز ہے، تم نے اعتبار نہیں کیا تھا۔ ایک بار تو آزما کر دیکھتی، کیوں مجھے اندھیرے میں رکھا، کیوں؟ نور الہدا جیسے مضبوط انسان جو ملیحہ کو قبر میں اتارتے ہوئے نہیں رویا، اب دیوانوں کی طرح چلا رہا تھا۔ قصر فاروقی ان کی آواز سے گونج اٹھا تھا۔ سب سے کہا، وجدان کے بغیر مر جاؤ گی۔ ایک بار تو مجھ سے کہا ہوتا، میں نے کب تمہاری خواہش کی تھی؟ کہا تھا نا کہ دل نہ مانے تو اس رشتے کو توڑ دو، پھر کیوں خود کو میرا پابند سمجھا؟ آنسوؤں سے روتے وہ فرش پر بیٹھ گئے۔ میرے اور آپ کے بیچ ایک بس پکار کا فاصلہ ہے، میرا نام لے کر بلائیے گا، میں آ جاؤں گی۔